آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. پاکستان کا ایک اصل ہیرو جو ان سنگ ہیرو ہے, کراچی کے ایک کنویں میں سے بچوں کو بچاتے ہوئے اپنی جان پر کھیل گیا. جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں ان کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے اور ہم نے کیا بھی, لیکن جو اپنی جان پر کھیلتے ہیں کسی تمغے کے لالچ کے بغیر, میرے خیال میں پاکستان کے بہت بڑے ہیرو ہیں, ان کے لیے بھی ہمیں ایکنالجمنٹ کرنی چاہیے. تو آج پروگرام کے ایک حصے میں ہم اس ہیرو کی بات کریں گے جس نے اپنے بچوں کے لیے نہیں, کسی اور کے بچوں کے لیے کنویں میں چھلانگ لگائی اور بچوں کی جان نہیں بچا سکا لیکن اپنی جان پر بھی کھیل گیا. پروگرام کے پہلے حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے بڑی سیاسی سٹوری کے اوپر. جلفیض کا ٹرائل کچھ دنوں سے خبروں سے ہٹ گیا تھا, اب دوبارہ سے وہ ٹرائل سامنے آ گیا ہے کیونکہ عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں, انہوں نے اپنے ایک وکیل کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ استدعا کی ہے کہ ان کے خیال کے مطابق ان کو, یعنی ان کے کلائنٹ کو, پیٹیشنر کو, عمران خان کو ممکنہ طور پر ملٹری کی کسٹڈی میں دینے کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور جنرل فیض ان کے خیال کے مطابق وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے. اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراضات لگائے ہیں, لیکن پٹیشن سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کا جو سٹینس یہ تھا کہ بہت اچھی بات ہے کہ فوج نے اندرونی اکاؤنٹیبلٹی کی, اب 10-15 دن کے بعد کہاں پر کھڑا ہے. کیا واقعتاً یہ خدشات درست ہیں؟ اس بات سے قطع نظر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر کیا اعتراضات لگائے اور قانونی طور پر یہ کھیل کہاں پہ جاتا ہے. اگر یہ معاملہ ہو گیا تو بڑا سنجیدہ معاملہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جلسے کی جگہ بھی تبدیل کر دی, اب وہ ایک اور جگہ پر جلسہ کریں گے, لیکن جلسہ ہوگا ضرور, ان کی طرف سے اصرار بار بار آ رہا ہے. اس کا ذرا احاطہ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس موجود ہیں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمارے پاس سید علی موسیٰ گیلانی, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر, آپ کا بھی بہت شکریہ. نصرت جاوید صاحب صحافی تجزیہ کار, ان کا بھی شکریہ. انجینئر خرم دستگیر خان صاحب مسلم لیگ نواز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمارے پاس بھی تھوڑی دیر میں آئیں گے. محمد صاحب ذرا یہ بتائیے گا کوئکلی, یہ خدشہ کیوں ہے کہ عمران خان کو ملٹری کسٹڈی میں دینے کے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے, یہ کیا خدشہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں طلعہ صاحب, اس طرح ہے کہ بیسیکلی جو میری نظر ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ دے ہیو ٹرائیڈ, ہر ایک چیز کر لیا. پہلے یہ کہتے تھے کہ جی اگر عمران خان کو جیل میں ڈال دیں گے 2 دن نہیں رہے گا, یہ نہیں ہوگا, وہ ساری چیزیں کرتے کرتے, لیکن ہی ہیز پرووڈ آل آف دیم رانگ ان ایوری وے. وہ ان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کو توڑنے کے لیے, اسٹارٹنگ فرام اریسٹنگ پیپل, فرام ناٹ لیٹنگ دیم کہ وہ اپنے کاغذات جمع کرائے اینڈ سو فورتھ. اس میں بھی اس الیکشنز کے بعد سب سے بڑی جماعت بن کے آئی, ان اسپائٹ آف کہ آپ کو پتہ ہے کہ فارم 45 کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. ان سب چیزوں کے باوجود اب جس دن بھی آپ دیکھیں جو سارا محور ہے, ہر ایک شو کا محور ہے, وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہا ہے. سو ہی از لائک اے سن اینڈ ایوری بڈی ایلس از لائک اسٹارز ریوالونگ اراؤنڈ ہیم. اس سیاست ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ اس کو کیسے خاموش کیا جائے, اس کی آواز کو کیسے دبایا جائے. تو یہ ان جیلوں میں تو کر نہیں سکتے, تو the only way is کہ ان کو کسی ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ کسی کی رسائی نہ ہو. اچھا, اب وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ان کو یہ لنک کریں گے کسی لحاظ سے کہ جی یہ وعدہ معاف گواہ بالکل ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو اس وقت کی چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کے 2 امپورٹنٹ ہیں. ایک انہوں نے 164 کے لحاظ سے جو ان کا سٹانس تھا, جو انہوں نے ایک سب سے بڑا کیس جس کو ہم حدیبیہ پیپر مل کیس تھے, ان کے اوپر ان کا ایک سٹانس تھا اور اس کو بند کر دیتا ہے اسی 164 کے بیسس کے اوپر. نمبر 2 ان کا سٹانس ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں, اور ملٹری کورٹس سویلین کے لحاظ سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ بیسیکلی ملٹری کورٹس جو ایکٹیو ملٹری پرسنل ہیں ان کے لیے ہے, جو ریٹائرڈ ملٹری پرسنل ہیں ان کے لیے ہے, ایگزیکٹلی. تو وہ ساری چیزیں, لیکن جب آپ اس کو لنک کر لیں گے اور عمران خان کو وہاں سے ہٹا کے وہ کر دیں گے تو عمران خان کو خاموش کرنے کے لیے, ایک قسم کے عمران خان کو خاموش کرنے کے لیے, تو عمران خان کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی, ایکس ڈی جی آئی ایس آئی, ایکس کور کمانڈر, ویری سینٹرل پرسن, اس کو پکڑا. آپ کو لگتا ہے کہ تانے بانے جو ہیں ایسے ہی جڑتے ہیں یا ایگزیجریٹڈ فیئرز ہیں؟ دیکھیں, دے پلے آن ایگزیجریٹڈ فیئرز اور اس کو وہ کیش کر لیتے ہیں. اور اٹ از گڈ پالیٹکس ہے, ان کو کرنی چاہیے, پی ٹی آئی والوں کو بالکل کرنی چاہیے. وہ اتنی بڑی بم بلاں چیز ہے, توپ ہے, جنرل فیض وعدہ معاف گواہ بننے جا رہا ہے, ایکسائٹمنٹ نا. بیسکلی ہمارا ملک اسی پہ چل رہا ہے. ہمارا تو پیٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ گوسپ کرتے ہیں, ہم ٹی وی دیکھتے ہیں رات کو,
سکون سے گالیاں گولیاں دے کے سو جاتے ہیں. اور اس کے اوپر دا پاپولیرٹی آف پی ٹی آئی از دس بیکاز ہماری قوم کو یہ چیز پسند ہے. جو قوم رات کو اسٹیج ڈرامے دیکھتی ہے اور وہ اصل ایشوز سے ہٹ جاتی ہے, چلو اچھی بات ہے, ان کو اسٹریسز نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن وہ ٹی وی شوز جو ہمارے یہ شوز ہیں یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے ان کے لیے. اور اس نیا گوسپ ہوگا, فیض بنے گا, یہ ہوگا, ہائپر ہوگا, ایک ہائپ بن جاتی ہے, پھر اس کو یہ بٹ دے پلے اٹ ویری ویل. ٹھیک, تو میں اس کو دوں گا, لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی لمبی سوچ جانے کی ہے. ابھی بہت لمبا سفر ہے یہ سیاست کا, ابھی تو شروع ہوا ہے. نصرت, جو پی ٹی آئی کے جو بیانات ہمارے پاس سامنے موجود ہیں, جب جنرل فیض پکڑے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, فوج کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے. عمران خان سے منسوب بیان تھا 15 اگست کا کہ اچھا ہے فوج انٹرنل احتساب کر رئی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جنرل فیض ہمارا اثاثہ تھا جسے ضائع کر دیا گیا, اگر فیض حمید نے 9 کروایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. دس از لائک 15 اگست. 19 اگست میں اب انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے. اس دوران کیا چینج ہوا آپ کی نظر میں سیاسی منظرنامے میں, پی ٹی آئی کی سوچ میں, یا دوسرے حالات میں؟ کیونکہ جنرل فیض کے ٹرائل کے بارے میں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں, معلومات کا فقدان ہے. یور ٹیک. میرا اپنا خیال ہے جی کہ بنیادی طور پر وٹ فورسڈ ہم تھنگ, یہ جو جن بنیادوں پہ بات اب چل نکلی ہے, وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی گرفتاری یا گمشدگی. ٹھیک, ایدر آف دا ٹو, ہم تو نہیں جانتے نا کہ وہ کیا گمشدہ ہے, کہیں چھپ گئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں. ٹھیک. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس نے ان کو ری تھنکنگ پہ مجبور کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جی, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی تمام تر حفاظتی اقدامات اور تمام تر پریونٹیو اس کے باوجود ایز اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ سر, اور بعد میں صحافی آزادی کے لیے کچھ تو ہمیں بھی جانے کے موقع ملتے رہے ہیں. اگر آپ انفلوئنشل ہیں اور 2-4 پیسے بھی ہیں اور آپ کے کبھی اقتدار میں آنے کے چانسز ہیں تو جیل آپ کو کوئی اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتی. ٹھیک, آپ کے روابط رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنی بڑی اور بات آنے والے, میرا بہت دیانتداری سے یہ خیال ہے, میں آئی ڈونٹ نو, مطلب کہ میں پاکستان کی سیاست کا شاہد ہوتے ہوئے میں دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں کہ اٹ واز ٹو ارلی, پری میچور. تحریک انصاف کے قائد کو یہ درخواست دائر نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ سپیڈ اپ ہو رہا ہے, کل اسی پروگرام میں انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے سر, آپ نے اس طرح وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی آپ نے کہا کہ شاید میری بکل دے وچ چور, بنیادی بات چور کے داڑھی میں تن کا وہ, میں تو وہ شعر سمجھ رہا ہوں. اچھا, لیکن اس سے زیادہ آپ نے خام خواہ کی جو ہے, دیکھیے جو اعتراضات جو لگائے گئے ہیں ان میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے سارے ہائی کورٹس, جو آپ کا پہلا فورم ہونا چاہیے تھا, آپ نے اس پہ اپنا راستہ ہی روک دیا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں تو یہ معاملہ ویسے ہی ابھی تو زیر بحث ہے, تو آپ نے راستے بند کیے ہیں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ میری دانش میں یہ ہے کہ آپ کو جس موقع پر ریلیف ہونی چاہیے تھی, فرض کیجئے, اور مجھے کم از کم میں نے کہ ذاتی طور پر شاید میں اس کے حق میں نہ ہوں, شاید, لیکن جس دن سے فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی, میں غالب کا صرف ایک مصرع اکثر دہراتا ہوں اپنے شو میں بھی اور کہیں اور پہ بھی, کہ میں یعنی منتظر ہوں کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے باپ. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کہا کہ بڑی گہری بات کری, ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے گا وائی ڈو یو سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھانہ کچہری کیسے چلتی. نہیں, تھانہ کچہری والی بات سے زیادہ میں اس کو پولیٹیکل پلے کروں گا کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں, کیونکہ جس دن وہ پکڑا گیا اس دن, یہ ہمارے بھی پی ٹی آئی میں بہت سارے دوست ہیں, سب ڈر گئے تھے کہ بیکاز دے آلسو نو کہ پی ٹی آئی واز بینگ پلیڈ بائی سم ون ایلس. ہر کسی کو پتا تھا, اور ان کو بھی پتا تھا کہ کون کہاں پر کیسے, پشاور سے کیا تھے. یہ باتیں اس وقت تو ہم ڈر کے نہیں بولتے تھے, لیکن آبویسلی چوکوں چوراہوں تک تو اب یہ باتیں ہونے لگی ہیں. تو یہ تو سب کو پتا تھا. عمران خان صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سکون سے بیٹھتے. انہوں نے یہ سٹانس دے دیا کہ ہمارا کوئی تو بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے تو ان کے رکھو, اس کو احتساب ہونا چاہیے, رگڑا دے دیں اس کو, چلو وہ لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ وہ سیلفش تو ہیں تھوڑے سے, اس میں ان کو کوئی قباحت نہیں تھی. لیکن
پولیٹیکلی وہ پلے کرتے ہیں کہ جب اگر جو ان کا خدشہ ہے کہ اگر اس کو روپ ان کرتے ہیں عمران خان کو اس کے اندر تو وہ تو ایک بہت بڑا پولیٹیکل ہیرو بن جاتا ہے اس کے اوپر. اب انہوں نے کہہ دیا آپ بیل مجھے مارنے والی کنیکٹ کر دیا. پولیٹیکلی انہوں نے کر دیا پر ان کی اپنی مرضی ہے, ان کے پاس اور دانست ہوں. آپ کی جماعت کی طرف سے ایک ایسا ٹرائل جو فوج کے اندر ہو رہا ہے اور جو عدالتوں کے اندر موجود ہے اس کے اوپر رائے کا اظہار کیا گیا. آپ کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں بیرسٹر عقیل صاحب, انہوں نے کہا جی کہ بالکل ایبسلوٹلی یہ ممکن ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر ان کا ٹرائل ہو. حنیف عباسی صاحب کل وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ نصرت صاحب تشریف فرمائے, انہوں نے کہا جی کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سارے بولیں گے اور گواہیاں آئیں گی اور نیٹ ورک پورا پکڑا جائے گا اور عمران خان اور سارا ان کا رابطہ آپس میں. سو ان اے وے آپ نے اس کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کیا ہے. تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر شواہد اتنے ہی تگڑے ہیں عدالتوں کے ذریعے پروسیس کے ذریعے آنے دیجیے. نہیں تو پروسیس ہو رہا ہے نا. ہمارے پاس تو شواہد یہ ہے کہ اگر خود بانی چیئرمین کی وزارت عظمیٰ کے دور میں 26 سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے تو پھر سب کا ہو سکتا ہے. اگر ملک میں 2 نہیں 1 پاکستان ہے اور سب کے لیے قانون برابر ہے تو پھر سب کے لیے برابر ہے. تو جو میرے کولیگز کے پاس ایڈوانس انفارمیشن ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, تو لہذا میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن آپ کا ماننا یہ ہے کہ وہی تسلسل ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. لیکن آپ کی پارٹی تو لیکن معیار جو بھی تعین کیا جائے پھر سب کو اس پر برابری پہ. اگر حالات تبدیل ہوں اور آپ کی جماعت کا کوئی لیڈر جو ہے کبھی اسی شکنجے میں آ جائے تو آپ پھر بھی یہ کہیں گے چونکہ ہم ماضی میں ہوتا رہا تو پھر نہیں. لیکن ماضی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر کسی قانون کے تحت وہ 26 لوگ. But do you agree with this law کہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے جہاں ایسے قوانین ہیں جن کا اطلاق ہوتا ہے قانون میں لکھا ہے, اگر ثواب دید نہیں ہے تو پھر سب کے اوپر سے اطلاق ہوگا. یہ جو ایشو ہے نا جی کہ اگر دانیال عزیز کرے تو وہ توہین عدالت ہے, اگر بانی چیئرمین کریں تو معافی کر کے معافی ہے, پر ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی. سو اس معیار کے اوپر ہونا چاہیے. ویسے ہم ڈیبیٹ معیار نہیں, دیکھیے معیار یہ ہے, آئین بھی یہ کہتا ہے کہ قانون کا آپ زیادہ سخت معیار مقرر کر لیں یا نرم کر لیں, ہونا سب کے لیے برابر. آپ نے پریمپٹ کر دیا ہے اس کو اپنی طرف سے کہ پریمپشن, آپ پی ٹی آئی از گڈ ایٹ پریمپشن. اگر جنرل باجوہ کے ساتھ ایشوز ہیں تو پہلے سے جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر دیں, جنرل عاصم منیر کے ساتھ ایشو بنتے ہیں تو پہلے سے ہی ٹارگٹ کر دیں. سو آپ نے پریمپٹ کیا لیکن شاید جلدی کر دیا, نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. نہیں طلعت صاحب, بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کا ٹائم لائن دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کیا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب سب سے پہلے یہ ہوا تھا تو اس میں جب ان کو پکڑا گیا تھا, جنرل فیض کو پکڑا گیا تھا, تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ کی ہے وہ کرپشن کیس کے اوپر, اور دیٹ از وین ہی واز ان سرونگ تھے, ڈی جی سی تھے جس وقت یہ ہوا تھا, اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس وقت جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, نیکسٹ چیز آئی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا, اگر کوئی کرپشن میں ضرور پکڑے, ہمیں کوئی لینا دینا اس سے کچھ نہیں ہے, اور یہی ہم لوگوں نے کہا کہ آپ ضرور کریں. اس کے بعد نیکسٹ آیا کہ وہ ریٹائرمنٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی کوڈ آف اس کے جو کوڈ ہے وہ انہوں نے توڑا ہے آرمی ایکٹ کے ضرور کر. دیکھیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا ہے, اس کے بعد مختلف قسم کے لوگ آ کے درمیان میں بولنا شروع ہو گئے کہ جی یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, اتنے لوگ ہم یہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہے, وہ ساری چیزیں. جب آپ یہ چیزیں ہوتے ہیں نا, وہ جو مطلب عام طور پہ برسات میں مختلف قسم کی چیزیں آوازیں آنی شروع ہو جاتی, جب اس قسم کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی تو آپ سوچتے ہو کہ یار مسئلہ کیا ہے, and you try to do that. اب اس میں because I'm not a lawyer I can't really say. ہم اس کی پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں اب اس میں یہ ہو جاتا ہے, اس میں ایک لائر جو ہے نا, جو تحریک انصاف, ان لوگوں کی رائے ہوگی. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے ڈیفینیٹلی کہا ہوگا کہ یہ چیزیں ریز کرتے ہیں, ہر ایک چیز ریز کرتے ہیں. میں ریز کروں گا کہ ان کے لیے کہ یار ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, یا یہ ایک ہو سکتا ہے, ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اب انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا, انہوں نے کہا کہ جی اس میں پری ایمپٹیو جانا چاہیے یا اس کو بیٹھ کر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیا ہے. اچھا جج اس کا, لیکن ٹریگر کیا بنا, ٹریگر ان لوگوں کی باتیں بنی موسٹ پرابلی, مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے ٹریگر. اچھا اس میں دیکھیں جو پری ایمپٹیو کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے, اگر آپ پریمپٹ کر کے وہ کرتے ہیں, دیکھیں ایک دفعہ خدا نہ خواستہ کوئی چیز چلی جاتی ہے اور وہ ایک دم سین سے غائب ہو جاتی ہے. اب لگے رہو نا, وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بندہ ہے, وہ پتہ نہیں اٹھایا گیا, وہ ان کو نہیں پتا, حالانکہ اتنے زیادہ ریسورسفل لوگوں کو جب نہیں پتا کہ وہ بندہ اٹھایا گیا ہے, غائب ہو گیا یا کدھر ہو گیا ہے, کیا کر سکتے ہیں. ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ خود ان کے اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں, قانون نہیں ہے,
کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ کیوں روک دیا تلاشی لینے سے؟ اگر نہیں کی تھی تو انہوں نے یہ تلاشی تو نہیں ہے نا، یہ صرف تلاشی نہیں ہے، دس از سیریس بزنس، یہ رسیدوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ مطلب یہ اس کے اوپر تو جان بھی جا سکتی ہے۔ دیکھیے جان کی بات اتنا سیریس معاملہ ہے، اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اگر اس کی کوئی بھی ایویڈنس ہے تو پھر تو یہ معاملہ آئے گا نا۔ اگر ایک کنسپیرسی ٹو اٹیک دا اسٹیٹ ہے اور جس میں کوئی شامل ہے تو پھر سب کے سامنے آئے۔ موقع شناسی ہے، میں ذرا اسی آرگومنٹ کو لے کے چلتا ہوں، اس کا تجزیہ، موقع شناسی زیادہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ the clock is ticking، اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے، اور انہوں نے ہر حال میں پہلے سے ہی اس ایشو کو ڈیفائن کرنا ہے، انہوں نے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش ہے، اور ان کا نیریٹو ایگزیکٹلی یہی ہے، ناٹ اے بیڈ اسٹریٹجی۔ دیکھیں میں ایک تھوڑا سا مشورہ دے دیں، مشورہ تو ایسے مانگا جائے تو دینا چاہیے، لیکن ہم پولیٹیکل تجزیاتی مشورہ دے دینا آپ کو، یہ ہے کہ ایک ہر دفعہ نا ہمیں ایک چیز سوچنی ہے کہ کہاں پر ہم نے اسٹیپ بیک بھی لینا ہوتا ہے اپنے فائدے کے لیے اور ملکی فائدے کے لیے، فار دا گڈ آف دا جنرل پبلک آف یا کسی ایک بڑی بھلائی کے لیے، اور اس میں اپنا بھی فائدہ ہو۔ اتنا زیادہ اگریسو ہر وقت نہیں ہونا چاہیے، کہیں پر ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے پی ٹی اے کو یہاں پر مجھے سٹاپ لگانا ہے، یہاں پر مجھے آج میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کے تمام مسئلے بشمول پی ٹی آئی کے تمام مسئلے کا حل جو ہے وہ اس ٹیبل پر ہے، لیکن ٹیبل پر یہ ہمارے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں نا، ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ایز جتنا میں چھوٹا سا سیاستدان ہوں، اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی کو بیٹھنا پڑے گا۔ یہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بٹھاؤ، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بٹھاؤ، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بٹھاؤ، دے آر برنگنگ دیم ان، چلے ان کا رول ہم اگنور نہیں کر سکتے، بٹ میں یہ کہوں گا آج بھی کہ ہم سین لوگ ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب ایک ہی گڈ کو چاہتے ہیں۔ مجھے بھی نہیں اچھا لگے گا کوئی سیاسی بندہ، سیاسی کارکن، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، پی ایم ایل این کا ہو، ایم کیو ایم کا ہو، کسی ریلیجس جماعت کا بھی ہو، وہ تنگ ہو رہا ہو۔ ہم نے ساری زندگی یہاں پر نہیں رہنا، تو میں پھر بھی یہ بات کروں گا کہ ہم سب کو پھر بھی ٹیبل پر آنا پڑے گا، اس کا حل یہی ہے، ورنہ انا جو ہے وہ اس ملک کو بھی لے ڈوبے گی، سیاست کو بھی لے ڈوبے گی۔ عمران خان صاحب نے منع کر دیا اپنی کمیٹی کو کہ آپ نے الیکشن پر بات نہیں کرنی، واپس آ جائیں، ہمیں فیبرری میں الیکشن چاہیے۔ ہم کہتے تھے اکتوبر میں، بیچ میں جو کمیٹی ہوئی اس نے کہا جی جون میں کرا لیتے ہیں آفٹر دا بجٹ۔ گیلانی صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا کہ شاہ محمود صاحب مان جاؤ جولائی کے اندر، نہیں تو اگر تم آج نہیں مانو گے تو یہ اکتوبر میں بھی نہیں ہونے۔ تو کیا ہوا پھر ہوا الیکشن فروری کے اندر، اور ان کے خدشات بھی ہوئے، اور پھر کیا ہوا، کیونکہ شاہ محمود صاحب گئے پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے باہر، فون میں نے کہا عمران خان نہیں مان۔ اچھا واپس ذرا اس کو ریئلسٹک ٹچ بھی دیتے ہیں نا نصرت، تو یہ ماننا ہی ہم بہت سنتے ہیں جی کہ سیاسی ڈائلاگ کریں اور ٹیبل پہ بٹھا دیں ساروں کو، اب جس طرف چیزیں چلی گئی ہیں یہ ایک ارریورسبل مینوور ہے۔ فوج کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس مینوور کو تبدیل کرنے کے لیے دو اوقات ہوتے ہیں، ایک جب آپ مینوور لانچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر اپنی فورس ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، پھر یہ ہے کہ جب آپ اہداف کے قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ مینوور کے اندر تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن ایک ریڈ لائن کراس کر لیتے ہیں پھر مینوور ہیز ٹو انفولڈ۔ اب تو مینوور انفولڈ ہو رہا ہے، اب یہ بھلے نیگوشیشنز کرتے رہیں تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، تو واقعتا نیگوشیشن سے عمران خان کے لیے اسپیس بنتی ہے کہ نہیں؟ سر ایک بات سیدھی سادھی بتائیں، ہم لوگوں کے پاس تو ظاہر ہے کہ اس علاقے کی تفصیلات نہیں ہیں، کم از کم میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن کیا یہ فیکٹ ہے یا نہیں کہ 9 مئی کے بعد سے ہمارے ریاست کے طاقتور ترین ادارے کے کافی تعداد میں لوگوں کو ریپریمانڈ بھی ہوئے ہیں، نوکریوں سے بھی فارغ ہوئے ہیں، یہ وہ پکڑ ہوئی ہے نا جی۔ اب کیا اس ادارے میں یہ آوازیں نہیں آئیں گی کہ صاحب یہ تو کسی کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا، ٹھیک، تو ان کا کیا ہوگا؟ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس فیز میں ہیں، اس فیز میں، لیکن نیگوشیشنز نہیں سر، نیگوشیشن آپ پھر میری اسپیس بنتی نہیں نا۔ سر میری التجا سنیں نا، بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے انہیں کر دیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ان کا یہ خوف ہے کہ انہیں شاید فوجی حراست میں لیا جائے گا، وہ فلی جسٹیفائڈ ہے، ٹھیک، یہ ان کی پولیٹیکل
ایکیومن کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہی از ریڈنگ دا روم کریکٹلی. میں نے جہاں پہ میں ان سے ڈس ایگری کر رہا ہوں, میرا خیال ہے یہاں بہلا پھسلا کے وکلاء نے کہا کہ سر پٹیشن کرنے ہیں جی, تو یہ پریونٹ نہیں کرے گا یہ. اور اس کو پہ اعتراضات ہو گئے. دوسری جہاں تک نیگوسیشنز کی بات ہے سر, میں سوری صرف ایک آپ کا ایسے 1-1.5 منٹ کی بات, 1 منٹ میں چاہوں گا ختم ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا یہی محمود خان چکسئی تھے, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی 90 کی, اور افواہیں اسلام آباد میں چل رہی تھیں کہ غلام اسحاق خان اسے ڈسمس کرنے والے ہیں. تو محمود خان چکسئی صاحب نے افتخار گیلانی صاحب کو ساتھ ملایا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو بہلا پھسلا کر لے گئے, اور وہ فارن آفس, وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے فارن افیئرس کی, اس کی چیئرمین ہو گئی. تو یوں لگا کہ یہ 2 سیاسی جماعتوں کے ساتھ معاملات طے ہو گئے. وہ کیوں نہیں چل پائے؟ اس لیے کہ جیل کی کنجی نواز شریف کے پاس نہیں تھی, غلام اسحاق خان کے پاس. آج کل جس کے پاس جیل کی کنجی ہے اڈیالے کی, آپ کرتے رہے نیگوشیشن, جو مرضی آپ نیگوشیٹ کرتے رہے, جدھر کو کنجی ہے بھائی جی. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت, وہ ٹائمز چینج ہو گئے ہیں, اور جن کے پاس کنجی ہے وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں نے ہی آگے چیزیں لینی ہے. شاید میں بہت آئیڈیلسٹ ہوں, تو میرا خیال ہے میں شاید ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ, اس پہ واپس آئے گا. آپ, یور پارٹی از بگ آن نیگوشیشنز اینڈ ٹاکس, لیکن ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ جب تک اب معافی نہیں مانگیں گے, 9 مئی کے اوپر احتساب سے نہیں گزریں گے, تو ٹاکس پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ نصرت نے جس طرف اشارہ کیا, پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ ٹاکس کا دروازہ عملاً بند ہے, کیونکہ 9 مئی کا ٹرائل چل رہا ہے, اور جس شخص کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کو جوڑا جانے کا امکان ہے, خدشہ ہے عمران خان کے ساتھ. بیسیکلی یو ہیو نتھنگ ٹو آفر ٹو دم. آپ ٹاکس کی بات کرتے ہیں. جی میں ویسے ایگری کرتا ہوں, کیونکہ جس پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس آفر نہیں ہے. دیکھیے 8 فروری کو اس سے قدر نظر عوام نے کس کو کتنے ووٹ دیے, یہ اقتدار کی سودے بازی کے لیے ووٹ دیا تھا کہ بارگیننگ شروع کر دو, اس کو نکالنا ہے, اس کو رکھنا ہے, اس کو لے کر آنا ہے. عوام کے مسائل کہاں گئے؟ تو لہٰذا جہاں عوام کے مسائل ہیں, مہنگائی ہے بلوچستان میں اور کے پی میں, دہشت گردی ہے, چاہے میثاق جمہوریت ہے, چاہے نئے آنے والے الیکشن جو ہیں ان کا جو معاملات ہیں اس کو بہتر کرنا ہے, اس پر تو ہم 24 گھنٹے بات کے لیے تیار ہیں, پارلیمان میں موجود ہے. یہ کس پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو سودے بازی کرنا چاہتے ہیں. ان کا لیڈر بھی اندر ہے تو وہ کس پہ بات کریں گے؟ میرا مطلب مجھے حیرانی جب تک لیڈر اندر ہے تو عوام کی نے جو ذمہ داری دی تھی 8 فروری کو اس کو پورا نہیں کرنا. ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک ہمارا لیڈر باہر نہیں آئے گا ہم مہنگائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے, ہم خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس کو لڑنے میں جو مکمل ناکامی ہے اس پر کوئی بات نہیں کریں گے, ہم وہاں جو صحت اور تعلیم ہے اس پر کوئی بات نہیں کریں گے. ہم جب تک ہمارا لیڈر باہر قدم نہیں اٹھاتا ہم پاکستان کے عوام کی کوئی بات نہیں کریں گے. ہم جو بھی ایشوز ہیں وہ سب ڈسٹ بن میں ہیں کیونکہ ہمارا لیڈر اندر ہے. تو یہ ویسے کوئی انفیئر ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کسی بھی جماعت سے. میں لیٹ می ٹیک اے بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ناظرین آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی, اس کے اندر جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, جس میں فوج کے اندرونی احتساب کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ پاکستان فوج غیر متزلزل عزم اور ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے, جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اب بنیادی طور پر پروسیس جو ہے یہ رکنے کا نہیں ہے. اگر رکنے کا نہیں ہے تو پھر سیاسی جماعتیں اس کو کیسے ری ایکٹ کریں گی؟ بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ جلفیض کے ٹرائل کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ پریشانی آپ کو نظر آتی ہے. اب ان کا خیال ہے کہ اس ٹرائل کے ذریعے عمران خان کو فوج کی کسٹڈی میں لے جایا جائے گا اور فوجی کورٹس کے اندر ان کا ٹرائل ہوگا. یہ تو سپریم کورٹ کے اندر معاملہ ہے. فرینکلی آپ کو تو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا اور سپریم کورٹ سے ہی استدعا کرنی چاہیے تھی جی کہ یہ امکان جو ہے, اگرچہ امکان کے اوپر ویسے آپ نے پٹیشن کر دی, یہ بھی مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی. لیگلی تو امکان پر تو نہیں کرنا چاہیے پٹیشن آپ کو. دیکھیں اس طرح ہے کہ میں نے پہلے کہا آئی ایم ناٹ این لیگل ایکسپرٹ, سو جو لیگل ایکسپرٹس ہیں یو کین آلویز آسک دیم کہ انہوں نے کیوں کیا, یہ ان کا ایڈوائز ہوگا. میں تو وہی والی بات ہے جو آپ نے کہا تھا پولیٹیکل ہوئے تھے. دیکھیں ابھی خرم صاحب بتا رہے تھے ساری چیزیں, اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ 8 مئی کے بعد وہ ساری چیزیں. لیٹس اسٹارٹ فرام دی 8 فیبرری. ٹھیک ہے, 8 فیبرری میں تو آپ کو تو مینڈیٹ ہی نہیں ملا. ان دا فرسٹ پلیس یو شوڈ ناٹ بی ان دا, آپ کے تو اتنی سیٹس بھی نہیں تھیں. عوام نے تو اگر تو یہ ساری چیزیں عوام کی بات ہے. دیکھیں اس طرح ہوا ہے کہ کتنے لوگ ہیں, لیٹس سے میں اور آپ ہیں, ہم لوگوں کو ہم دونوں آگے 9 مئی کے اندر آ گئے.
میں نے سامنے بیٹھ کے میں نے کہہ دیا کہ سوری جی السلام علیکم, میرا کوئی وہ نہیں ہے اور میں کنڈیم کرتا ہوں چلا گیا ہوں, میں اس سے ایگزیکیوٹ ہو گیا. ایک ہی کرائم ہے, میں نے بھی کیا, آپ نے کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ یار میں نے تو کیا ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں نے کیا ہی نہیں ہے, اگر میں نے کیا ہے مجھے سزا دو. ٹھیک, اور دوسرے نے کہا کہ میں نے کیا اور میں دوسرا کہتا ہے کہ جی میں نے اس کی مذمت کرتا ہوں. مذمت میں بھی کرتا ہوں, ٹھیک, مذمت آپ بھی کرتے ہیں. میری مذمت میں چھوٹ جاتا ہوں, آپ کی مذمت میں آپ نہیں چھوٹتے. آپ اس لیے نہیں چھوٹتے تو آپ کہتے ہیں میں مذمت کرتا ہوں اور میں نے نہیں کیا. اگر میں نے کیا تو مجھے پروف دکھا دو کہ میں کہاں کیا ہے. Just being present at the scene of a crime doesn't make you a criminal. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم اس سے لوگ کہتے ہیں کہ معافی مانگو. دیکھیں, عوام سے معافی مانگو. عوام نے تو ہمیں معاف کر کے کہا تھا کہ آپ ہی ہمیں ریپرزینٹ کرو. عوام نے تو ان لوگوں کو کہا ہے کہ سوری, nothing doing, you cannot represent us. یہ کب کا عمران 8 فروری کو کیا کہا ہے؟ میں 8 فروری کی بات کروں, 9 فروری کی نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں, وہ تو پھر اگر آپ کچھ کر ثابت کیا ہوا, ثابت تو بہت کچھ نہیں ہوا نا, ثابت تو بہت ساری چیزیں ثابت تو. مجھے ایک بات بتائیں, ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے کہا کہ وہ صرف کہا کہ اس کو ٹرائل نہیں دیا, ہو سکتا ہے پھر بھی اب آپ ٹرمپ والی اسٹریٹجی استعمال کریں جو ویونگ اسٹریٹجی ہے کہ جب میں آپ کی طرف آتا ہوں اس معاملے پر آپ مجھے بھٹو کی طرف لے جاتے ہیں. میں آپ سے یہ جان رہا ہوں, آپ نے دعویٰ کیا کہ ان کو تو مینڈیٹ ملے نہیں. I'm just trying to understand کہ کہاں پہ ثابت ہوا ہے, کہاں پہ ثابت ہوا کہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا. اچھا 7 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے, 7 نہیں, دیکھیں 7 مہینے ہو گئے, کون ان کو کیسز کو وہ کرا رہا ہے, پرولونگ کروا رہا ہے. ہم تو سارے بیٹھے ہوئے نا, نہیں ہم تو سارے بیٹھے ہیں کہ کرو. آپ ایک کام کر لیں نا, سمپل سی بات یہ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے, ان کو کہہ دیں اپنے فارم 45 دے دیں, ان کو کہہ دیں اپنے نہیں, میں آپ کو سمپل بات بتاؤں نا, اپروو کر میں فارمولا دیتا ہوں. لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, ان کے اوپر مسلم لیگ نون کے امیدوار نے پٹیشن کی, یہی والی پٹیشن, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے اسٹے آرڈر لے آئے کہ میرا حلقہ نہیں کھولنا, میں نہیں دوں گا فارم 45. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. تو اب جب اپنے اوپر بات آئی ہے, پہلی دفعہ کوئی سیریس جب ان کے اوپر کسی نے سوال ڈالا ہے, تو یہ بھی اس پردے کے پیچھے چلے گئے. آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ بڑا پاورفل نیریٹیو ہے, اور یہ نیریٹیو کہ ہمیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, پروسیکیوٹ نہیں کیا جا رہا, ہمارا پالیٹکس ہم سے چھینی جا رہی ہے. وہ بیٹ سے شروع ہوتے ہیں, قاضی فائزی صاحب کو بیچ میں لے کے آتے ہیں, پھر جیلر بھی بیچ میں ہے, 100 بندوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی ہے, انتخابات کے نتائج ہیں, ملین تھنگس. اس پس منظر میں اگر آپ نے ثابت بھی کر دیا کہ جنرل فیض کا تعلق ہے عمران خان, تو یہ ایک کریڈیبلٹی. دس از ویئر میں یہ سمجھتا ہوں کہ all other political parties have failed and the credit goes to PTI. They have played it very well. یہ جو حرکتیں ہیں نا, ہمارے بندے کیا کرتے ہیں, ہم لوگ, ہمارے جو چاہنے والے ہیں, ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, ہمارا جو وہ ہے, وہ ابھی بھی شاید 2000 کی دہائی میں ہے, وہ 2020 کی دہائی میں نہیں ہے. 90s تو بہت دور والی, 90s والوں کو تو شاید ٹچ فون بھی یوز کرنا نہیں آتا ہوگا. میں نے جو میرے ساتھ ٹیم تھی, یا میں نے یہ عمران خان صاحب میرے حلقے میں پہلی دفعہ 2 جلسے خود کیے, پنجاب گورنمنٹ تھی ان کی, میں نے اس نیریٹو کو سوشل میڈیا کے تھرو پہلے ختم کیا. لیکن اوبویسلی آپ انڈیویجولی کر سکتے ہیں نا, میسیولی نہیں. اس کا اثر ہوا نا, اس کا اثر ہوا. وہ اس پہ میں نے تو ان کو کہا کہ میرے سے لیکچرز لے لیں کہ کیسے کیا جاتا ہے, لیکن خیر وہ ایک لیول پر تھا. اب لیکن اس پہ ہم واقعی یہ ایک سٹیپ آگے اس لیے چلتے ہیں کہ وہ اس چیز کو پہلے ہی اتنا پرسیپشن جو ہے نا, اٹ از لارجر دین ریالٹی. ٹھیک, میرے اوپر کیس ہے, میں بے گناہ ہو گیا, لیکن جو 10 سال پہلے کہا گیا تھا کہ یہ کرپٹ ہے, ایک ٹی وی کی ہیڈ لائن چلی تھی, لوگ مجھے وہی سمجھ رہے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ عدالت نے بے گناہ باعزت بری کر دیا ہے. تو پرسیپشن عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی پرسیپشن پہ کھیلتی ہے. کیا ہوا تھا ان کی حکومت میں؟ کوئی مجھے ایک اچھی چیز بتا دیں جن پہ آج بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا جس کے فائدے عمران خان نہ ہو, ہر کسی نے مر جانا ہے, وہ دنیا سے جب چلے بھی جائیں گے 100 سال بعد بھی, میں 100 سال کی اور لمبی زندگی دے رہا ہوں کہ مجھے یہ نہ پکڑ لیں, کہ پھر بھی وہ کام چلتے رہیں گے. کوئی ایسا اقدام بتائیں, کوئی ایسی چیز بتائیں کہ پنجاب گورنمنٹ میں انہوں نے کیا کیا, کرپشن نہیں تھی, کیا نہیں تھا. گزار صاحب سے متاثر نہیں ہوں, میں ایگزیکٹلی وہی بتا رہا ہوں. لیکن انہوں نے پرسیپشن پہ کھیل لیا اور ہماری قوم کی نفس پکڑ لی کہ ہماری قوم ایک جذباتی قوم ہے. ہماری قوم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو روٹی مل رہی ہے, ان کو نہیں مل رہی, وہ جذبات پہ کھیلتے ہیں, جذبات پہ کیے ہوئے فیصلے, چاہے وہ 8 فروری کو انہوں نے ووٹ دیا تو وہ چیش میں آ کے ووٹ دے دیا,
ہم غلط اسٹریٹجی پہ کھیل رہے تھے, ہم شاید 9 مئی کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے, وہ کسی اور کے لیے ووٹ دے رہے تھے, وہ الگ چیز ہے نا. تو نصرت پھر یہ اس پس منظر میں تو جو بھی ہو اس کو مارکیٹ کرنا بڑا چیلنج ہوگا. سر میں براڈلی اسینشلی ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پرسیپشن مینجمنٹ نو ڈاؤٹ. ٹھیک. اچھا, ایئر ٹائم کو مونوپلائز کرنا, مثال کے طور پر کچھ نہیں ملا جی تو جی آکسفورڈ کے چانسلر کا بریلینٹ موو, ہر بندہ ڈسکس کر رہا ہے, یوں محسوس ہو رہا ہے الیکشن ہونا ہے آکسفورڈ میں کہ جی اس کی انتخابی مہم, اس کا حلقہ جو ہے پاکستان ہے, وہ ڈسکس ہو رہا ہے. جی گارڈین میں یہ چھپ گیا. بڑا ایک سٹل ٹچ نہیں دیکھا کورٹ کے اوپر؟ اچھا اس میں ہے وہ, ارے ونڈرفل, انہوں نے کہہ دیا 804 کا بلا لگایا ہوا. دیکھیں نا یہ بڑا سٹل ٹچ ہے جی سر, وہ اس میں جیسے نقدہ کوکا یہ وہ, لیکن تسی کہتا لوکاں نقدہ کوکا بنا کے پالنا ہے. بٹ ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جی میں سارے مناظر دیکھے ہیں, بڑے بڑے پاپولزم دیکھا ہے سر. یہ جو اکنامکس کا لا ہے نا, لا آف ڈیمینشنگ یوٹیلیٹی, یہ پرسیپشن مینجمنٹ پر بھی اپلائی ہوتا ہے. اب آج کی صرف بات کریں, آج دوپہر 2:30 بجے سے بتائیے ایئر ٹائم کس نے مونوپلائز کیا ہوا ہے؟ اختر مینگل نے. آج ہی کے دن آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, اختر مینگل نے کیا ہوا ہے جو اس نے استعفیٰ دے دیا. اور ابھی کہانی شروع ہوئی ہے, ان کی جماعت لے آئی ہے 48 لاکھ ایکڑ کے لیے پانی کہاں سے لاؤ گے, کارپوریٹ فارمنگ. ٹھیک ہے, کیونکہ ایشوز کی تو کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا سر. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اتنا اب نہیں, اب ذرا سر یہ ہٹ کرنا شروع ہو گیا ہے کہ یار مثال کے طور پر آج کی سب سے بریلینٹ موو جو ان کی طرف سے ہے, جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے تھے نا کہ یار اسمبلی میں آ گئے ہو تو کچھ کرو. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بھائی کس حیثیت سے آپ کہہ رہے ہیں ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے, یہ تو منی بل ہے. دیکھیے نا انہوں نے پریونٹ کیا. یعنی کوئی تو ٹیکٹکس بھی تو ہوتے ہیں نا پالیٹکس میں, ون پوائنٹ ایجنڈا. ٹھیک ہے, تو ون پوائنٹ ایجنڈا اگر کرتے رہیں گے تو اس کا پھر لا یہ کوئی خبر میرے یعنی سجنا دی لے آوے ہاتھ دے دینی ہے, یہ نہیں ہوتا. آپ کو جیل کے بیانڈ بھی دیکھنا. لیکن آپ کو طاقت کے ناطے میرے خیال میں بڑا, میں ختم آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا, طاقت کے ناطے ایک بڑا رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ انکمبنسی از انہیرنٹلی ولنریبل, مطلب اس کو پھر بہت تھپڑ پڑتے ہیں. ایک پرسپشنز ایسے ہیں اور دوسری طرف سے ریالٹیز ایسی ہیں, تو اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ گلے آپ کو پڑے گا, جس نے بھی کرنا ہے فیصلہ. جی دیکھیے 21ویں صدی میں, آپ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سیاست کرنے والوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھئی آپ کو تھپیڑے پڑھنے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان تھپیڑوں سے ڈر کر ہم درست کام نہ کریں, یا جو کرنے والا کام ہے وہ نہ کریں. وہ کرنا ہے. مثلا جس خبر کی آج کسی نے کوئی جو ہے وہ اس پر ایک لفظ نہیں بولا, وہ یہ کہ پاکستان میں اشیاء خوردونوش کی مہنگائی 36 مہینوں میں سب سے کم 4.1% نہیں, سنگل ڈیجٹ میں اوور آل مہنگائی آئی. اشیاء خوردونوش جس کا عوام سے براہ راست تعلق ہے, وہ شہروں میں 4.1%, گاؤں میں 1.7%. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مجھے کیمرے باہر بھیجنے چاہیے. لوگ تو بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے. نہیں, لوگ نہیں ڈال رہے نا بھنگڑے. لوگ کیوں نہیں بھنگڑے ڈال رہے؟ کیونکہ ان کو خوردونوش کی چیزیں سستی مل رہی ہیں نا. نہیں ڈال رہے بھنگڑے نہیں ڈال رہے. کیوں نہیں ڈال رہے؟ اس لیے کہ ابھی اس کا جو اثر ہے وہ ان کو محسوس ہونا شروع ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ بازار میں جاتے ہیں, وہ بیکری میں جاتے ہیں, دکان سے فروٹ لیتے ہیں, تو ان کو اثر محسوس نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں, ایک سال پہلے جب بہت گجرانوالہ erupting in jubilation. No, it's not a Why isn't it erupting in jubilation? کیوں نہیں کر رہا؟ جوبلیشن تب ہوگی جب ان کو 2-3 مہینے بعد پتا چلے گا کہ اب قیمتیں نہیں بڑھ رہی, رک گئی ہیں. ٹھیک. پچھلے سال جو نمبر میں نے آپ کے سامنے بولا ہے 4.1%, وہ 48% تھا. Okay, hold on. You have 30 seconds. اگر واقعتاً آپ کی پٹیشن یہ مانی جاتی ہے تو آپ کی توقع کیا ہوگی عدالت سے اس معاملے کے اوپر, وہ کیا کریں؟ توقع آپ کی کیا ہے؟ سیاسی توقع کی بات میں ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان پرنسپل بات کروں. ٹھیک ہے, ان پرنسپل میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے پرانے وہ 26 یا 36, میں وہ چیک کروں گا کہ وہ کن لوگوں کو کیا ہوا تھا. میں اس پہ ذرا چیک کروں گا, مجھے پتہ نہیں ہے, ڈیٹیل نہیں پتا. لیکن I do not agree کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل ملٹری میں ہو. Okay, I have to leave it there. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارا پروگرام جاری ہے. Stay tuned.
جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں اور جیتتے ہیں ان کو پاکستانی قوم کی طرف سے سلام ہونا چاہیے، لیکن جو اپنی جان پر کھیلتے ہیں اور پاکستانی بچوں کے لیے کھیلتے ہیں ان کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے۔ کراچی کے اندر ایک پلمبر ایک کنویں میں سے 2 بچوں کی جانیں بچاتے ہوئے اپنی جان پر کھیل گیا، بچے بھی بدقسمتی سے نہ بچ پائے، کنویں کے اندر زہریلی گیس موجود تھی، یہ بندہ ان کو ریسکیو کرتے کرتے اپنی جان سے بھی گیا۔ نوید کمال نمائندہ سما ٹی وی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نوید یہ بتائیے گا، ایک تو یہ اس جوان کے بارے میں بتائیے گا جو شہید ہوا، اور واقعہ کیا ہوا؟ بالکل، اس نوجوان کا نام فیضان ہے۔ اگر اس کی بات کی جائے تو یہ علاقے میں پلمبر کا کام کرتا تھا، فلیٹس ہیں جہاں پر مینٹیننس کا اور دیگر جو کام نکلتا تھا اس سے یہ وابستہ تھا، اور لوگ اپنی کمپلینس اس کو دیتے تھے اور یہ کام کرتا تھا اور اس کے عوض سے جو ہے معاوضہ ملتا تھا۔ اتوار کا روز تھا، بچے جو ہے معمول کے مطابق وہاں کھیل رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے، بہت کم سپیس ہے جو بچوں کو وہاں پر ملتی ہے، گنجان آباد علاقہ ہے یہ گارڈن کا اگر بات کی جائے تو اس میں جو ہے سلیب جو پڑی ہوئی تھی کنویں پہ وہ ناقص تھی، دونوں بچے جب سلیب پر کھڑے ہوئے تو سلیب ٹوٹی اور دونوں بچے جو ہے اندر جا گرے۔ جو دوسرے بچے تھے انہوں نے فوراً شور مچایا، لوگ جمع ہوئے اور لوگوں نے جو ہے دیکھا تو کنواں کافی گہرا تھا۔ اگر اس کنویں کی میں بات کروں تو تقریباً 30 سے 40 فٹ تک اس کی گہرائی تھی اور کافی پرانا کھدا ہوا یہ کنواں تھا جو اب استعمال میں نہیں تھا۔ اس میں جب بچے گرے ہیں تو اس کے بعد لوگوں نے فوراً ایک رسی کا انتظام کیا، تو اس نوجوان فیضان نے رضاکارانہ طور پر یہ پیشکش کی کہ یہ نیچے اترتا ہے اور آپ لوگ رسی جو ہے مضبوطی سے باندھیں اور میں نیچے جا کے بچوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو عینی شاہدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تک بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، فیضان جو ہے رسی کی مدد سے نیچے اترا ہے اور اس نے نیچے جا کے جو ہے رسی اپنی کمر کے ساتھ باندھی ہے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ نیچے آکسیجن نہیں ہے، مجھے پانی دیا جیسے پانی بھی دیا گیا، اور اس کے بعد اس نے دونوں بچوں کو کسی طریقے سے اٹھایا ہے اور لوگوں نے رسی کھینچنا شروع کی ہے۔ تقریباً 15-16 فٹ رسی کھینچی گئی تھی، اسی دوران رسی ٹوٹی اور یہ اندر جا گرے اور اس کے بعد ان کی جو ہے آوازیں موصول نہیں ہوئی۔ جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے ہم سے بات چیت بھی کی آن کیمرہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریسکیو کا رسپانس تھا وہ ڈیلے تھا، ریسکیو کو کال کی گئی لیکن ریسکیو بہت تاخیر سے پہنچی۔ اگر کراچی کی بات کی جائے تو ریسکیو 112 ہے، اس کی سروس ابھی کچھ ہی عرصہ قبل شروع ہوئی ہے۔ سرکاری سطح پر یہاں پر ریسکیو کا تصور تھا ہی نہیں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، ایٹی ہے، چھپا ہے اور جو دیگر ادارے ہیں اس کی جو ایمبولینس نوید اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کام کرتے تھے، نوید اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، اس کی خبر تو ہم نے دیکھی لیکن ہمیں کہیں پر اس کی تصویر نظر نہیں آئی۔ اس نے اتنا بڑا کام کیا، یہ جان پر کھیل گیا، کسی اور کے بچے کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان سے بھی گیا، جوان سال لڑکا ہے، اس کا مستقبل اس کے سامنے ہوگا، تو اس کی تصویر کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آئی، صرف خبر ہی ہم نے پڑھی، اس کی کیا وجہ؟ بالکل ان کے جو لواحقین تھے وہ کافی صدمے میں تھے جب ان کے پاس ہم گئے، اور اس کی نماز جنازہ کے موقع پہ بھی انہوں نے بات چیت تو کی، لیکن وہ ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم اس کی تصویر آپ کو فراہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس موجود نہیں، انہوں نے دینا نہیں چاہیے۔ لیکن اس میں افسوسناک پہلو ہے کہ ایک ہی شخص سے اس نے بالکل ایک ہیرو کی طرح کام کیا، لیکن اس کی ستائش سرکاری سطح پر کہیں نظر نہیں آئی۔ کوئی عوام کا منتخب نمائندہ یا حکومتی نمائندہ ان کے گھر نہیں پہنچا، اور اس کے لیے کسی قسم کا جو ستائشی پیغام تک ایک جاری نہیں کیا گیا۔ کوئی انعام یا دیگر جو اقدامات ہیں وہ تو کہیں دور رہ جاتے ہیں۔ اس نے جو ہے وہ کام کیا جو ریاست کا کام تھا، جو ریسکیو اداروں کا کام تھا، اسے اس نے کرنے کی کوشش کی اور اس میں یہ کامیاب ہوتا بھی دکھائی دیا، لیکن رسی ٹوٹ گئی جس سے جو ہے یہ نوجوان شہید ہوا، اور اس کی کسی قسم کا جو ہے کسی قسم کے معاوضے تو دور اس کے لیے کہ ستائش کا بیان تک ایک جاری نہیں کیا گیا۔ بالکل آخر میں کوئکلی بتائیے، کسی کے خلاف مقدمہ ہوا یا کس کی ذمہ داری تھی؟ کنواں مینجمنٹ کس کے پاس؟ پولیس سے ہماری بات ہوئی، اس پہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ابھی پولیس اپنی انکوائری مکمل کر رہی ہے کہ جو کیونکہ کوئی بھی فلیٹ ہوتا ہے اس کی یونین ہوتی ہے اور مینٹیننس اور اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں ایک مشترکہ آبادی کی یونین کے ذمے ہوتا ہے، تو اس میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی غفلت کتنی ہے اور یہ کب سے یہ کنواں تھا اور یہ سلیب اگر ناقص تھی تو کب سے تھی، اور دیگر جو بچے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ان سے بھی بات چیت چل رہی ہے اور اس میں جو ہے قتل خطا یا غفلت کی دفعات کے تحت اگر مقدمہ درج ہوا تو وہ ضرور درج کیا جائے گا اور اس کی جو ہے آگے اس کا تفتیش کا دائرہ کار بھی بڑھایا جائے گا۔ ابھی تک اس پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے۔ نوید بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین بنیادی بات بڑی واضح سے ہے اور جو تمام لوگ اس
پروگرام کے اختتامی کلمات کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ پاکستان کا بچہ تھا جو اپنی جان پہ کھیلا. یہ پاکستان کا ایک ہیرو ہے, ایک رول ماڈل ہے. ہم بہت توجہ دے رہے ہیں فیض کے اوپر, ذرا فیضان کے اوپر بھی تھوڑا سا دھیان دیں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.